بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان ادارے کے اساتذہ اعظام، ذمہ داران اور طلبہ عزیز، میرے بات کہی گئی ہے اور درست کہی گئی ہے کہ اس ناچیز کا ایک عرصے سے رد الحاد اور رد دہریت کے حوالے سے تعارف چلا آ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بے پایاں فضل اور کرم ہے کہ وہ اس میدان میں اس ناچیز سے اور اس کے رفقا سے کچھ خدمت لے رہا ہے۔ ایسا موضوع نہیں ہے کہ ہر شخص اور ہر طالب علم اس میدان کے لیے تیاری کرے یا ماہر بن جائے، جیسے کہ ہر طالب علم فقیہ نہیں ہوتا، مفسر نہیں ہوتا، ہر طالب علم آگے چل کر نحوی یا صرفی یا منطقی یا عربی زبان کا ماہر یا اردو کا ادیب نہیں ہوتا، ہر طالب علم مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد تدریس کی لائن اختیار نہیں کرتا، اور ہر شخص امام نہیں بنتا۔ ہر دین کے شعبے کے لیے کچھ افراد چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں فقہا بھی چاہیے، مفتیان عظام بھی چاہیے، مفسرین بھی چاہیے، محدثین بھی چاہیے، اور ائمہ اور مؤذنین بھی چاہیے، اور ایسے علماء بھی جو قوم کی رہبری کریں وہ بھی چاہیے۔ جب ہر شعبہ اپنے افراد کے ساتھ موجود ہوگا تو پھر قوم کی روحانی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر کسی شعبے کو اس کی ضرورت کے ادراک کے باوجود ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر بعض مرتبہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور اس کا علاج کرنے والے موجود نہیں ہوتے۔ میں ماشاء اللہ کچھ دنوں سے مختلف مدارس میں جا رہا ہوں۔ علماء کرام کی محبت ہے جو مجھے کھینچ کر ان مدارس میں لے کر جا رہی ہے، اور میں ایک پیغام آپ حضرات کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں ہر مدرسے میں، وہ یہ کہ ہمارے اکابر نے جو نصاب تعلیم مدارس میں رائج کیا تھا، اس نصاب تعلیم کا امتیازی وصف یہ تھا کہ وہ عقل اور نقل کو جامع تھا، یعنی اس میں علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ دونوں وافر مقدار میں موجود تھے، اور ایک ایک کتاب نہیں بلکہ متعدد کتب تھی۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز سے پہلے جو نصاب ملک کے مدارس میں رائج ہوا کرتا تھا، نام تو اس کا بھی درس نظامی تھا، ملا نظام الدین رحمہ اللہ کا مرتب کردہ نصاب تھا، اور اسی لیے اس کو درس نظامی کہا جاتا تھا، لیکن اس نصاب میں علوم عقلیہ کا غلبہ تھا اور علوم نقلیہ کا غلبہ نہیں تھا۔ چند کتابیں علوم نقلیہ کی ہوا کرتی تھیں، منطق اور فلسفے کی کم و بیش 19 کتابیں اس نصاب میں تھیں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ جس درسگاہ کے پروردہ تھے، ان کے استاد حضرت مولانا مملوک علی اور اسی طریقے سے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی، یہ حضرات
مدرسہ ولی اللہ کے پروردہ تھے، یعنی ان کے استاذ حضرت شاہ اسحاق دہلوی اور حضرت شاہ اسحاق کے حضرت شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالعزیز کے استاذ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہم اللہ. ان حضرات کا امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے علوم نقلیہ کی خوب خدمت کی. یہ الگ بات ہے کہ ان حضرات کی کتابوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ علوم عقلیہ میں بھی یہ ید طولہ رکھتے تھے، بہت مہارت رکھتے تھے، لیکن علوم نقلیہ کا غلبہ ان کے یہاں تھا. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے ان دونوں منہجوں کو جمع کیا اور دارالعلوم دیوبند میں اس نصاب کو رائج کیا، تو 19 کے بجائے 9 یا 10 کتابیں ایسی تھیں جو علوم عقلیہ کی تھیں اور باقی علوم نقلیہ کی. اور پھر اس نصاب سے جو پڑھنے والے اور تربیت یافتہ علماء تھے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے قائدین، مؤلفین و مصنفین بنے، جن میں سر فہرست حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگردوں میں حضرت مجدد امت حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز ہیں، کہ جن کے یہاں اگر آپ فقہی بحثوں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا فقیہ ان کے زمانے میں نہیں تھا. الحیلۃ الناجزہ ان کی شاہکار ہے اس حوالے سے. اگر آپ علوم عقلیہ کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا منطقی اور فلسفی ان کے زمانے میں نہیں تھا. ان کی بہت سی کتابیں اس پر شاہد عدل ہیں. لیکن پھر جب زمانہ گزرا اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید علوم عقلیہ سے وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، اور غالباً ان کا مقصد یہ رہا ہوگا علوم عقلیہ کا کہ کچھ کتابیں مثلا ہدایہ، شرح عقائد یا حسامی، یہ اس طرح کی جو مشکل کتابیں ہیں ان کو سمجھ لیا جائے. تو بعض مدارس میں یہ رائے بنی کہ ان کو سمجھنے کے لیے 9 یا 10 کتابیں پڑھانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے علوم عقلیہ کی. اگر منطق کی مرقات اور زیادہ سے زیادہ شرح تہذیب پڑھا دی جائے تو ہدایہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے، شرح عقائد بھی تھوڑا بہت محنت کر کے سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر آہستہ آہستہ یہ کتابیں نکلتی گئیں. ان علماء کرام کے سامنے جو بھی حکمت اور مصلحت رہی ہو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میرا مقصد کسی پر نقد کرنا نہیں ہے، لیکن ایک صورتحال کی وضاحت کرنا ہے. یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے یہ ایک صورتحال کی وضاحت ہے. وضاحت یہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ہمارے علماء اسلام کی عقلی تشریح کے میدان میں پیچھے رہ گئے، کہ ہم اسلام کو ماشاء اللہ اپنی نصوص کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر سمجھ لیتے ہیں. آپ سے اگر دورہ حدیث کرنے والے طلباء یا فضلائے مدارس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ فقہی مسئلہ ہے اور اس کی کیا دلیل ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ، اگر وہ فاضل ماہر ہے، وہ آسانی کے ساتھ قرآن کی آیت بھی پڑھ دے گا یا حدیث بھی بیان کر دے گا. لیکن اگر اسی فقہی مسئلے کی حکمت یا علت یا اس کی لم اس سے پوچھی جائے تو شاید وہ تھوڑا سا اسٹرگل کرے گا، محنت کرے گا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، تب جا کر وہ اس کی حکمت اور اس کے راز تک پہنچ پائے گا. جبکہ ہمارے یہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ اسی مقصد سے لکھی گئی تھی کہ احکام شریعت کے اسرار اور ان کی عقلی حکمتوں کو واضح کر دیا جائے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے حجت اللہ کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اس پورے معاملے میں چی بجبی بھی ہوئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی کتاب لکھی جا رہی ہے، کہیں یہ بدعت تو نہیں ہے. تو حضرت شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے. بعض چیزیں پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور وہ بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو جب آپ مدارس میں پڑھ رہے ہوں تو اس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جس طرح آپ سب لوگ فقہ پڑھتے ہیں اور فقہ کے بغیر آپ کا عالم کورس مکمل نہیں ہوگا، آپ سب لوگ اصول فقہ پڑھتے ہیں اور اس کے بغیر آپ کو عالمیت کی سند نہیں ملے گی. پڑھنی پڑے گی اصول الشاشی اور نور الانوار،
جلالین کو پڑھنا ہی ہوگا، اور بخاری کے بغیر تکمیل عالمیت کا تصور نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اسلام کی عقلی تشریح بھی ایک ایسا میدان ہے کہ ایک زمانے میں جس کی بے انتہا اہمیت تھی اور صحیح اہمیت تھی، لیکن کسی وجہ سے اس کی اہمیت کم ہوتی گئی، اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب ہم عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ہم سے جو سوال ہوتا ہے وہ صرف فتووں کے تعلق سے نہیں ہوتا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے، صرف یہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیوں یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، کیوں یہ حکم ایسا حکم ہے، اور یہاں اگر آپ کی تربیت اس انداز سے نہیں ہوئی ہے تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو میری گزارش ارباب مدارس سے یہ رہتی ہے کہ اسلام کی عقلی تشریح کے اوپر توجہ بھی دی جائے، اور فضلائے مدارس کو، طلباء مدارس کو اس تعلق سے بیدار بھی کیا جائے اور ان کی تربیت بھی کی جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کی عقلی تشریح کو سمجھنے اور اس میں مہارت پیدا کرنے کے بعد سب کے سب ملاحدہ اور مرتدین کا رد کرنے لگیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ سوالات مسلمانوں کی طرف سے آتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، 2 آیتیں، ان میں پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، ما اصابکم من مصیبہ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے ہی ہے، یعنی تمہاری اپنی وجہ سے ہی ہے، اس مصیبت کا سبب تم خود ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ سبحانہ و تعالی بہت سی مصیبتوں یعنی گناہوں کو بخش دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ جو بھی مصیبت زمین میں پائی جائے یا وہ تمہارے اندر ہو، وہ تمہارے اندر ہو، تو یہ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی کتاب میں لکھ دیا تھا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہیں۔ پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو جو مصیبت آتی ہے، یہ مصیبت اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور اس کے اپنی خرابیوں کا صلہ ہے، اور دوسری آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبت تو دراصل اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہے، وہ اللہ نے پہلے ہی کتاب میں لکھ دی تھی، یعنی اس لوح محفوظ میں کہ جس میں اس انسانیت کا پورا ریکارڈ لکھا ہوا ہے۔ جب وہاں لکھی گئی تو اب پھر وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ تو نہ رہی۔ ایک عام آدمی کے ذہن میں اگر وہ قرآن کریم کو پڑھنے کی اس کو توفیق ہو، یہ سوال آ سکتا ہے کہ قرآن تو کتاب الہی ہے اور ایسا کلام کہ جس میں تعارض اور تضاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ان 2 آیتوں کو آپ آمنے سامنے رکھیں تو ایک عام ذہن میں ایسا ہی لگے گا کہ شاید ان کے درمیان کوئی تضاد موجود ہے۔ اب اس تضاد کا یا تعارض کا حل کیا ہے؟ تعارض کا حل بہت آسان ہے۔ تعارض کا حل یہ ہے کہ ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کسب مصیبت کا ذکر کیا ہے اور دوسری آیت میں خلق مصیبت کا۔ یہ کسب اور خلق کا جو فرق ہے، اس کو اشاعرہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ یہ اختلاف بہت پہلے ایک زمانے میں اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان ہوا تھا۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ ایک انسان اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے، وہ افعال چاہے افعال خیر ہوں یا افعال شر ہوں، اچھے کام ہو یا برے کام ہو، انسان خود ہی ان کاموں کی تخلیق کرتا ہے، اور اس خلق کے نتیجے میں دراصل اس کی جواب دہی طے ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن۔ لیکن ان کا یہ موقف قرآن کی ان بہت سی آیتوں کے خلاف ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ جب وہ خالق کل شیء ہے تو پھر ہر چیز میں ہمارے اور آپ کے افعال بھی ہیں، ان کا بھی خالق ہوا۔ تو اشاعرہ نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے افعال کا تو خالق ہے ہی، وہ ہمارے افعال کا بھی خالق ہے۔ تو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب خالق اللہ ہے تو پھر سوال ہم سے کیوں ہوتا ہے؟ جواب دہی ہماری کیوں ہے؟ وہ جواب دہی اس لیے ہے کہ ہم
کاسب ہیں، یعنی ہم ان افعال کو جس کو اللہ نے پیدا کر دیا، خلق کر دیا، ہم ان افعال کو کرنے والے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال ہے کہ آج کے دور میں آپ سبھی حضرات فون چلانا جانتے ہیں، اور کم و بیش ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے۔ میں خود ایک لے کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ جو اسمارٹ فون ہے، میرے خیال سے شاید وہ شخص درجہ ولایت کو پہنچا ہوگا جو اپنے ہاتھ میں اسمارٹ فون نہیں رکھتا۔ جو فلپ فون ہوتا ہے جس سے صرف کال ہو سکتی ہے، اگر وہ شخص اسمارٹ فون افورڈ نہیں کر سکتا، پیسے اتنے نہیں ہیں تو بات الگ ہے۔ افورڈ کر سکتا ہے، پیسے بھی ہیں، پھر بھی اسمارٹ فون نہیں رکھتا، تو یہ بھی درجہ ولایت پر پہنچنے کی ایک علامت ہے۔ تو آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اسمارٹ فون چلتا کیسے ہے۔ ہر چیز پہلے سے طے ہے، اس میں ایپس ہیں۔ ایپ جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ایپ بنانے والے نے پہلے ہی اس میں پورا سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ادھر جائیں گے تو یہ کام ہوگا، ادھر جائیں گے تو یہ کام ہوگا۔ ہر چیز پہلے سے سیٹ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایپ تو بن گئی اور اندر کے جو فیچرز ہیں وہ ایپ ڈیزائنر نے ان کے تعلق سے کوئی کام نہیں کیا، اور آپ اندر جا کر وہ تمام کام کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً اگر ریزرویشن بنانے کی، ٹریول ریزرویشن بنانے کی ایپ ہے، اور ایپ ڈیزائنر نے ایپ تو بنا دی، اندر کوئی فیچر نہیں دیا کہ ٹرین کا ریزرویشن کرنا ہے کہ پلین کا ریزرویشن کرنا ہے، اور آپ اندر جائیں اور جا کے پلین کیا اسپیس شپ کا بھی ریزرویشن کری آئیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بنانے والے نے وہ پورے پروٹوکولز طے کیے ہوں گے، سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بقدم، کہ ایسے ہوگا، پھر یہاں سے وہاں جائیں گے، وہاں سے وہاں جائیں گے، پہلے سے ہر چیز طے کر دی۔ اب آپ کو پلین کا یا ٹرین کا یا بس کا یا ٹیکسی کا کس چیز کا بھی ریزرویشن کرانا ہے، جانا اسی راستے سے جو راستہ اس ایپ ڈیویلپر نے طے کیا ہے۔ یہ جو ایپ ڈیویلپر نے راستہ بنایا ہے، یہ مثال ہے خلق کی، اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ مثال ہے کسب کی۔ آپ نے ایپ نہیں بنائی، بنانے والا کوئی اور ہے، آپ اس کام کو پرفارم کر رہے ہیں۔ کسب کو انگریزی میں پرفارم کہتے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں کہ جس کے پرفارمنس کے لیے وہ ایپ ڈیزائن کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے افعال کی تخلیق کر دی ہے۔ اب ہم ان افعال کو صرف پرفارم کر رہے ہیں، یعنی ان کا کسب کر رہے ہیں۔ بنانے والا، خلق کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہ اللہ کس وقت تخلیق کرتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کرتا ہے ہمارے ارادہ فعل کے بعد۔ ہم نے مثلا نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، یا تلاوت کرنے کا ارادہ کیا، یا کوئی بھی کام زندگی میں اچھا یا برا، ہم نے ارادہ کیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ارادہ بھی ایک فعل ہے، اور ہمارے ارادے کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس نے ہمیں ایک ارادے کا سافٹ ویئر ہمارے ذہن میں ڈال دیا، اب ہم اس سافٹ ویئر کو استعمال کر کے ارادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم ارادہ کریں گے کسی بھی فعل کا، معاً ارادے کے ساتھ ساتھ اگر ارادے میں عزم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس فعل کی تخلیق کر دے گا، اور فعل کی تخلیق ہوتے ہی ہم اس فعل کو کسب کریں گے۔ تو پہلے ارادہ ہے، اور یہ ارادہ من جانب اللہ ہے، اس کے بعد فعل ہے، تخلیق فعل ہے، اور اس کے بعد کسب فعل ہے۔ نتیجہ کسب کے اوپر برآمد ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے انسان کے اوپر، ایک انسان گناہ کا عزم مصمم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو پیدا کر دے، خلق کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان گناہ نہیں کر پاتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا یہ فضل ہے کہ تمہارے ارادہ کرنے کے باوجود اس نے گناہ کو پیدا نہیں کیا، خلق نہیں کیا۔ جب گناہ خلق نہیں ہوا تو تم کسب بھی نہیں کر سکتے ہو، جب کسب نہیں ہوا تو اس پر گناہ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، عزم کے اوپر گناہ ملے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جو فرمایا کہ تمہارے اندر جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، ما اصابکم من مصیبت، یہ تمہارے کسب کا نتیجہ ہے۔ یہ جو کسب تم کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں مصائب پہنچتے ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، گناہ آتے ہیں۔ اور وہ جو دوسری آیت ہے جس میں فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، یہ جو کتاب میں ہم نے لکھ دیا تخلیق سے پہلے ہی، یہاں خلق کا ذکر ہے کہ اللہ نے خلق افعال کو لکھ دیا، یہ بھی لکھ دیا کہ کون
کون بندہ کس فعل کا کسب کرے گا اس کے خلق ہونے کے بعد. تو دونوں آیتوں کا مقصد الگ ہے، اور جب الگ ہے تو دونوں کے درمیان کوئی تضاد اور تعارض نہیں ہے. اب یہ بات اس آدمی کے صبح قیامت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جو خلق اور کسب کے فرق کو نہ سمجھتا ہو، جو محض ترجمے کے اوپر منحصر رہتا ہو اور ترجمے کے بعد پڑھنے کے بعد یہ سمجھتا ہو کہ میری حیثیت بھی جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی سے کم نہیں ہے، میں بھی مفسر ہوں. ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. آپ کا ملک، ہمارا ملک اس بیماری سے ایک حد تک محفوظ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ مدارس کی کثرت ہے، علماء کی کثرت ہے، اور ہر جگہ علماء ائمہ دینی ماحول کی قیادت کرتے ہیں. لیکن جس ملک میں رہتا ہوں، ایک زمانہ وہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے 1995-96 کی غالباً بات رہی ہوگی. اس زمانے میں رمضان میرا وہیں گزرتا تھا، اور ایک مسجد میں تراویح پڑھا رہا تھا. تو اس مسجد میں دیکھا کہ ہفتے میں ایک دن فلاں ڈاکٹر صاحب کی تفسیر ہوگی. تو مجھے دلچسپی ہوئی کہ میرے ذہن میں یہ سب تصور نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو شاید وہ عالم نہ ہو. میں بڑی عقیدت کے ساتھ اس تفسیر کے سیشن میں بیٹھا اور دیکھا کہ وہ عالم صاحب پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، پاکستانی پنجاب سے. تو انہوں نے پاکستانی پنجابی لہجے ہی میں 2-4 آیتیں پڑھی، اور اس قدر عجیب انداز سے پڑھی کہ کانوں کے اوپر زور محسوس ہونے لگا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے تفسیر ایسے کی، حالانکہ میں غالباً اس وقت سال سوم یا چہارم میں رہا ہوں گا، اور میں نے تفسیر کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، ترجمہ ہی پڑھا تھا، اور ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر جو استاد کر دیا کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آدمی غلط تفسیر کر رہا ہے. اور یہ ماحول تقریباً اس زمانے میں ہر مسجد کا ہوا کرتا تھا کہ مفسر بننے کے لیے صلاحیت یہ نہیں تھی کہ آپ عالم ہوں، بلکہ ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ جو چاہیں گے بولیں گے، جو چاہیں گے کریں گے. لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس ملک میں بھی مدارس کا جال بچھانا شروع کیا، اور علماء وہاں پہنچے. مدرسے کے بعد دوسرا مدرسہ، دوسرے کے بعد تیسرا، علماء نکلنے شروع ہوئے، ائمہ آ گئے. اب یہ سارے ڈاکٹر کونے میں بیٹھ گئے، چونکہ اب علماء کرام تفسیر کیا کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک آدمی محض ترجمے کی بنیاد پر اگر قرآن کریم کو سمجھنے اور اس میں تذکر کے بجائے تدبر کرنا چاہے، تذکر کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کو، تو آپ حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت نوح کے جو قصے، اصحاب کہف کا قصہ اور دیگر قصے قرآن کریم میں موجود ہیں، ان کو پڑھیے اور نصیحت حاصل کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بات تدبر کی آتی ہے، جو تذکر سے آگے کا درجہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ علوم و فنون آپ کو آتے ہوں. ان علوم و فنون میں عربی زبان بھی ہے، نحو ہے، صرف ہے، بلاغہ ہے، اس کے علاوہ اور دیگر علوم عقلیہ و نقلیہ ہیں. جب آپ ان علوم سے واقف ہوں گے تو تبھی ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے اور ان آیات کی تشریح بھی کر سکیں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے ہم نے مانا کہ اللہ نے اس کائنات میں مصائب رکھے ہیں، اور اللہ مصیبت تخلیق کرتا ہے اور ہم کسب کرتے ہیں، لیکن اس نے مصیبت تخلیق کی ہی کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ مصیبت تخلیق نہ کرتا، وہ شر تخلیق نہ کرتا تو ہم شر سے محفوظ رہتے، ہم کسب کرتے ہی نہ، ہم خیر کا کسب کرتے اور سب کے سب مزے میں رہتے. تو یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا. کتنے پیچھے؟ اس وقت جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اتنے پیچھے. اور اللہ نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس وقت انسان میں 2 طرح کی صفات رکھی، ایک صفات حیوانیت اور ایک صفات ملکوتیت. صفات حیوانیت کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں والی صفات، حیوان جانوروں والی صفات. ہمارے اندر خود غرضی ہے، حسد ہے، لالچ ہے، کینہ ہے. ہم پہلے اپنا سوچتے ہیں، بعد میں دوسرے کا سوچتے ہیں. اور ہمارے اندر صفات ملکوتیت بھی رکھی، یعنی فرشتوں والی صفات. ہمارے اندر صرف حسد، کینہ، جلن نہیں ہے، بلکہ رحم دلی بھی ہے. ہمارے لیے دوسرے شخص کے تعلق سے ہمدردی بھی ہے. ہم دوسرے کا بھلا بھی چاہتے ہیں، اچھائی بھی چاہتے ہیں،
اچھائی کا کام کرتے بھی ہیں تو برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے. یہ دونوں مادے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیے. ان دونوں مادوں کا جو مصدر ہے، جو منبع ہے، وہ دراصل دو الگ الگ قسم کی روحیں ہیں. ہم انسانوں میں روح حیوانی بھی پائی جاتی ہے اور روح ربانی بھی پائی جاتی ہے. روح حیوانی تمام جانوروں میں پائی جاتی ہے اور ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. ہم بھی حیوان ہیں اور وہ بھی حیوان ہیں. ہم حیوان ناطق ہیں تو کوئی حیوان ساحل ہے، تو کوئی حیوان ناحق ہے، تو کوئی حیوان مفترس ہے، اور ہم حیوان ناطق ہیں. سب جانتے ہیں یہ ساری اصطلاح آپ میں سے اکثر کے لیے مانوس ہوں گی، نئی نہیں ہوں گی. ہاں، جو بچے حفظ میں ہیں یہ ان کا بہت سخت اور کڑا امتحان ہے کہ سب چیزیں فلائنگ اوور، سب سر سے اوپر سے گزر رہی ہوں گی. اب سر کے نیچے سے گزرنے کے لیے مجھے بہت نیچے بیٹھنا پڑے گا، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. بہرحال روح حیوانی اور روح ربانی، یہ جو روح حیوانی ہے یہ تمام جانوروں کے اندر ہے. اس روح کی وجہ سے ہمارے اندر حیوانی صفات پائی جاتی ہیں. آپ نے ایک بچے کو دیکھا ہوگا، چھوٹا بچہ ہمیشہ خود غرض ہوتا ہے اور اس کی خود غرضی بڑھی ہوئی ہوتی ہے. جزاکم اللہ. خود غرضی اس کی اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ مان لے اگر دو بچے دودھ پیتے، دو بچے ایک جگہ لٹا دیے جائیں یا بٹھا دیے جائیں تو، اور ایک کو دودھ کی خواہش ہو، اس کو بھوک لگے اور اس نے دیکھا کہ دوسرے بچے کے منہ میں بوتل لگی ہوئی ہے تو اس کے منہ سے کھینچ لے گا. اور اس کو نہ کوئی احساس ہوگا، نہ کوئی ندامت ہوگی، نہ اس کا کوئی غم ہوگا کہ میں نے دوسرے بچے کے منہ سے، اچھا خاصا وہ پی رہا تھا، اس کے منہ سے بوتل چھین کے خود اپنے منہ میں لگا لی. اس کا کوئی افسوس نہیں. کیوں؟ خود غرضی بڑھی ہوئی ہے. اس کو اپنی بھوک کی فکر ہے، اس کو اس کی ٹینشن نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوگا. اور اگر بالفرض وہ بچہ بھوک سے بلک کر مر بھی جائے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں. کیوں؟ چونکہ اس کی جو حیوانیت ہے، جو صفات حیوانی ہیں، وہ بڑھی ہوئی ہیں. ابھی صفات ملوکیت کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے. پھر انسان بڑھتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے اور روح ربانی جو پہلے سے ہے وہ اپنا جلوہ دکھانے لگتی ہے اور صفات ملوکیت انسان کے اندر آ جاتی ہیں. اس کا تعلق ایمان اور اسلام سے نہیں ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. اور پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ آپ میں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کے منہ سے لقمہ چھین کے کھٹ سے اپنے منہ میں رکھ لیں؟ یہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے یہ دیکھا کہ اس بندے کو اتنی بھوک لگی ہے کہ اگر اس کو کھانا نہ دیا جائے تو وہ مر جائے گا، اور آپ کے پاس کھانا ہے تو آپ ضرور اس کو کھانا کھلائیں گے اور اس کی جان بچائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ اب بڑھی ہوئی خود غرضی میں کمی آنے لگی چونکہ صفات ملوکیت میں اضافہ ہو گیا. تو یہ جو اسٹاک مارکیٹ کی طرح دونوں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی صفات ملوکیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی صفات حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بعض مرتبہ مؤمن ہونے کے بعد اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور جب ہم اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں تو جو ملوکیت کی صفات ہیں، فرشتوں والی صفات ہیں، وہ غالب آ جاتی ہیں. اور جب وہ غالب آتی ہیں تو ہمارے اندر خیر ہی خیر جنم لیتا ہے، ہم خیر ہی خیر کا کام کرتے ہیں. ایسے حضرات کہ جو صحبت صالح اختیار کرتے ہیں، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو اکیلے میں بھی وہ گناہ نہیں کرتے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر وہ صالحین کی صحبت اختیار نہ کرے اور عام طریقے سے زندگی گزارے تو خیر اور شر کا جو یہ بیلنس ہے وہ بگڑ جاتا ہے. بعض مرتبہ بلکہ اکثر مرتبہ شر غالب آ جاتا ہے، یعنی صفات حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور خیر مغلوب ہو جاتی ہے اور ایک انسان برے کام کرنے لگتا ہے. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو بھیجا گیا ایک کے بعد ایک، حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہ تھا کہ وہ انسان کی رہنمائی کریں. کس چیز کی طرف؟ کہ وہ صفات ملوکیت کو، ملکوتیت کو صفات حیوانیت کے اوپر غالب کر کے خیر کا شر کے اوپر غلبہ کر دے، تاکہ اچھے اعمال اس سے صادر ہوں اور برے اعمال صادر نہ ہوں. یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مشن ہے. تو خیر اور شر دونوں پائے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں پائے جاتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں میں خیر ہی خیر ہے، شیاطین کو پیدا کیا، شیاطین میں شر ہی شر ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمارے اندر بھی خیر ہی خیر ہوتی تو کوئی ٹینشن ہوتی نہ، سیدھے جنت میں جاتے، جہنم کا کوئی امکان ہی نہ ہوتا، یہ ممکن تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اگر آپ یہ جملہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ اللہ کی حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو کسی ایسے شخص کے سامنے کہ جو شکوک و شبہات کا شکار ہو، اگر یہ جملہ آپ اس کے سامنے بولیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ معذرت کر رہے ہیں، عذر کی وجہ سے اس سوال سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تحقیقی جواب ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جب ہم اللہ کی ذات کو لامحدود مانتے ہیں تو اللہ کے افعال کو بھی ہم لامحدود مانتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے افعال کو گن نہیں سکتے، ہم اپنے افعال کو گن نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہمارے افعال کے گننے کا امکان موجود ہے۔ آپ ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کے کوئی مشین فٹ کر دیں اور وہ مشین اس کے ہر فعل کو گنتی رہے اور اس طریقے سے گنے کہ مرتے دم تک وہ مشین اس کی جسم کے اوپر فٹ ہو، تو وہ مشین بتا دے گی کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے کروڑ افعال کیے ہیں۔ ممکن ہے، چونکہ ہر انسان کی ذات محدود ہے، اس کی عمر محدود ہے، تو اس محدود زندگی میں افعال بھی محدود ہوں گے، لیکن اللہ کی ذات محدود نہیں ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ لامحدود کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدیم ہے، اس کی ذات کا کوئی آغاز نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس کے افعال بھی محدود نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایک فعل یا 1,00,000 فعل یا 1,00,00,000 فعل یا 10 کروڑ فعل کیے ہوں گے، بلکہ اس کے افعال میں کوئی شمار اس کا کیا ہی نہیں جا سکتا، اور اس کے ہر فعل کے اندر حکمت ہے، چونکہ وہ الحکیم ہے۔ الحکیم کا مطلب کیا ہے؟ بڑی حکمتوں والا، غیر محدود حکمتوں والا۔ وہ حکیم نہیں ہے، حکیم تو میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ہمارے اندر بھی بعض چیزوں میں حکمت پائی جاتی ہے، اور ہم حکیم اس کو بھی کہتے ہیں جو نسخہ لکھتا ہے، یعنی جو یونانی طب کا ماہر ہوتا ہے وہ بھی حکیم ہے، لیکن وہ الحکیم نہیں ہے۔ الحکیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی حکمتیں بے پایا، جس کی حکمتیں لا تعداد، جس کی حکمتیں لامحدود، کہ جس کی حکمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، اور کوئی ہستی اللہ کے سوا اس کی حکمتوں کا ریکارڈ نہیں رکھ سکتی۔ یہ مطلب ہے الحکیم کا۔ اب جب اللہ کے افعال بے شمار، اس کی حکمتیں بے شمار، اور آپ یہ مطالبہ کریں کہ نہیں مجھے اس فعل کی بلکہ اس کے افعال کی حکمتوں کا علم ہونا چاہیے، تو آپ گویا کہ دوسرے الفاظ میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگرچہ اس کی حکمتیں لا تعداد اور بے شمار ہیں، لیکن مجھے ان لا تعداد اور بے شمار حکمتوں کا علم ہونا چاہیے۔ تصور کیجئے کہ اگر آپ کے علم میں لا تعداد چیزیں ہوں تو کیا آپ کا علم محدود ہوگا یا غیر محدود؟ غیر محدود۔ اور جب آپ کا علم غیر محدود ہوگا تو آپ کا علم اللہ کے علم کے برابر ہو گیا، کیونکہ اللہ کا علم بھی غیر محدود ہے، اور آپ کا علم اگر اللہ کے علم کے برابر ہو جائے تو ہماری صفات اللہ کی صفات دونوں برابر ہوں تو اللہ اللہ نہ رہا، ہم اللہ ہو گئے۔ تو جب ہم اللہ سے اس کے افعال کی لا تعداد حکمتوں کے جاننے کا مطالبہ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے بہت سارے افعال ایسے ہوں کہ جن کی ہمیں حکمتیں پتہ نہ ہوں۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے ہمارے اندر خیر اور شر کا مادہ کیوں رکھا، اس کی ہمیں حکمت پتہ نہ ہو، ممکن ہے۔ اس کے باوجود علماء کرام نے اس کی حکمتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک مثال لے لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جنت میں بھی تو رہ سکتے تھے، جنتی میں رہتے رہتے ہم بھی وہیں رہتے، یہاں دنیا میں آ کر کیا کرنا، جانا تو وہیں ہے انشاءاللہ، تو جب جانا ہی وہیں ہے تو بھی وہاں سے آنے کی کیا ضرورت تھی، وہیں رہتے۔ یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ اس میں ایک حکمت ہے توظیف۔ توظیف کا مطلب ہے وظف یوظف، توظیف کا مطلب ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کوئی ٹاسک اسائن کرنا، یعنی کوئی کام دینا۔ جنت میں کوئی کام نہیں ہے، جنت میں کام دیا ہی نہیں جاتا، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ جنت میں صرف پریویلیج ہے، رسپانسبلٹی نہیں ہے، یعنی مزے ہی مزے ہیں، کام کوئی نہیں ہے۔
اب اگر حضرت آدم اور آدم علیہ السلام کی نسل سے کوئی کام لینا تھا تو لوکیشن بدلنی تھی، یعنی جنت سے دوسری جگہ بھیجنا تھا، دار العمل۔ مثلا آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہو، پیسے کمانے ہیں، فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، تو گھر سے نکلیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کرونا سے ورک فرام ہوم کا تصور بھی چل چکا ہے، یعنی گھر سے ہی بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام بھی تو باہر کے لیے کرتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ سے اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ ہیں، اپنے آفس سے، گھر سے بیٹھے کام کر رہے ہیں باہر کے لیے۔ تو دار العمل میں آنا ضروری ہے کام کرنے کے لیے۔ گھر میں آپ بیڈ روم میں رہیں گے تو کام نہیں کریں گے، وہ آرام کی جگہ ہے۔ جنت بیڈ روم ہے، ہمیں بیڈ روم سے باہر نکالا گیا کہ گھر سے باہر نکلو، کام کرو، محنت کرو، بیڈ روم کے لیے سامان مہیا کرو زیادہ سے زیادہ، واپس بیڈ روم میں آؤ اور یہاں آ کر دوبارہ آرام کرو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ جو توظیف ہے یہ دراصل حکمت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اخراج کی اور اس دنیا میں آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کی۔ تو اسی طریقے سے یہ جو خیر اور شر دونوں کا اجتماع ہے ہمارے اندر، اس کی بھی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر خیر ہی خیر رکھتا اور شر نہ رکھتا، مصائب پیدا نہ ہوتے، پریشانیاں پیدا نہ ہوتی، تو پھر ہم اللہ کی بہت سی صفات سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ ہم اپنی صفات سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے، چاہے جائے کہ ہم اللہ کی صفات سے آگاہ ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر بزدلی نہ ہو تو کیا آپ کبھی شجاعت کا تصور کر سکتے ہیں؟ شجاعت کا تصور آتا ہی اس وقت ہے جبکہ ایک انسان بزدلی کا تصور کر سکے۔ روشنی کو اور اس کی اہمیت کو جانا اس وقت جاتا ہے جبکہ آپ تاریکی سے واقف ہوں۔ اگر آپ تاریکی سے واقف نہ ہو، کبھی آپ نے تاریکی نہ دیکھی ہو، اندھیرا نہ دیکھا ہو، اور آپ پوری زندگی روشنی میں رہیں تو آپ روشنی کی اہمیت سے، اجالے کی اہمیت سے آپ واقف کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو دونوں کو ایک منطق کا قاعدہ ہے کہ وَبِالْأَضْدَادِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ بعض مرتبہ ازداد سے یعنی دو ضدوں سے اشیاء کو جانا جاتا ہے، اشیاء کو پہچانا جاتا ہے۔ تاریکی کو روشنی سے اور روشنی کو تاریکی سے پہچانا جاتا ہے، شجاعت کو بزدلی سے اور بزدلی کو شجاعت سے پہچانا جاتا ہے، ظلم کو رحم دلی سے اور رحم دلی کو ظلم سے پہچانا جاتا ہے۔ تو شر کا ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ خیر سے تعارف ہو جائے اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے۔ اگر خیر ہی خیر ہوتی اور شر نہ ہوتا تو ہم خود اپنی بہت سی صفات کو جان نہ سکتے تھے، اور جب ہم اپنی صفات سے، اچھی صفات سے واقف نہ ہوتے تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے واقف کیسے ہوتے؟ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر خیر ہی خیر ہوتی، شر نہ ہوتا، تو پھر اس انسان کو کبھی بھی فری ول یعنی حق اختیار نہ دیا جاتا، انسان مجبور محض ہوتا۔ وہ مجبور محض کیسے ہوتا؟ اس کی ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ مثلا آپ کے ایک استاذ ہیں جنہوں نے آپ کو امتحان کا پرچہ دیا۔ امتحان کے پرچے میں آپ کو ایک سوال دیا، مثلا سوال یہ دیا کہ زید قائم، میں زید کیا ہے؟ آپ اس کے نیچے دو آپشن لکھے ہوئے ہیں۔ زید مبتدا ہے، آپشن نمبر 2 زید اسم ہے، آپشن نمبر 3 زید مسند الیہ ہے۔ اب میں نے آپ کو 3 آپشن دیے، اس میں سے کون سا بہتر ہے؟ کون سا صحیح ہے؟ پہلا والا، دوسرا، تیسرا؟ کون سا؟ تیسرا۔ تینوں صحیح ہیں۔ اب آپ کے پاس اگر یہ 3 آپشن ہو اور تینوں صحیح ہوں تو آپ 100% نمبر لانے پر مجبور ہیں، چاہے پہلا آپشن اختیار کریں کہ دوسرا کہ تیسرا، نمبر 100 آنے، نمبر کم نہیں آ سکتے۔ اب یہ امتحان کیسا امتحان ہوا جس میں آپ کے استاد نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ کامیاب ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی اگر شر نہ رکھتا، صرف خیر ہی خیر رکھتا، تو ہمیں حق اختیار حاصل نہ ہوتا، ہمیں فری ول جس کو کہا جاتا ہے وہ حاصل نہ ہوتی، ہم مجبور محض ہوتے، اور ہماری حیثیت یا تو فرشتوں جیسی ہوتی یا پھر جانوروں جیسی ہوتی۔
فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ گناہ کر سکیں، اور جانوروں کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ نیکی کر سکیں۔ جانوروں کی تخلیق اس لیے کی گئی کہ وہ انسانوں کے کام آنے ہیں، اس کائنات کو چلانے کے کام آنے ہیں، مریں گے اور مٹی میں مل جائیں گے اور یہی ان کا خاتمہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جانور فجر کی نماز میں مسجد کے اندر آتے ہوں اور نماز کی اقامت کرتے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جس چیز پر اللہ نے ان جانوروں کی تخلیق کر دی، جانور مجبور ہے کہ پوری زندگی وہی کام کرتے رہیں۔ شہد کی مکھی مجبور ہے کہ وہ اڑے، اپنے چھتے سے جائے اور پھلوں کے اوپر بیٹھے اور وہاں سے پھلوں کا رس چوس کر لائے اور شہد بنائے۔ یہی کام وہ گزشتہ لاکھوں سال سے کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی، اس پر مجبور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ خیر اور شر دونوں کا وجود ضروری ہے، ورنہ ہمارے اندر اختیار نہیں ہوگا۔ اب ذرا میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، وہی امتحان والی مثال۔ اس جیسے آپ کو 100 سوال دیے گئے، اس جیسے کہ آپ کو ایک سوال پوچھا گیا، 3 آپشن دیے، تینوں صحیح، 100 سوال کا پرچہ ہے، اور آپ نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ محنت کر کے آپ نے گھور گھور کے پرچے کو دیکھا، یار سارے کے سارے صحیح ہیں، اور آپ نے وہ امتحان کا پرچہ مکمل کر کے جمع کرا دیا، اور اب آپ نتیجے کے انتظار میں بیٹھیں گے۔ کیا آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی اب لگتا ہے اس مرتبہ میں فرسٹ آؤں گا؟ ایسا نہیں ہے، فرسٹ آپ کو آنا ہی آنا ہے، بلکہ آپ کی پوری کلاس میں جتنے طلبہ ہیں سب کا ایک ہی نمبر آئے گا، کوئی نتیجے کا انتظار نہیں کرے گا۔ نتیجے کا انتظار تو اس وقت ہوگا کہ جب ان 3 آپشن میں سے 2 غلط ہونے، 1 صحیح ہونا ہے۔ مثلا زید قائم میں زید مبتدا ہے، پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن کون لکھ رہا ہے؟ استاد ہی لکھ رہا ہے، دوسرا آپشن۔ زید خبر ہے، تیسرا آپشن زید فعل ہے۔ اب اگر آپ نے نحو پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں پہلا آپشن درست ہے کہ زید مبتدا ہے، اور یہ جو دونوں آپشن لکھے ہیں کہ زید خبر ہے یا زید فعل ہے، یہ دونوں آپشن غلط ہیں، اور آپ صحیح والے آپشن کو اختیار کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس طرح 100 سوال حل کریں گے، اب آپ نتیجے کے انتظار میں بیٹھیں گے کہ ریزلٹ آئے گا، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ میں اول آؤں گا، اور اول آنے کی وہ جو خوشی ہے اس کا احساس اور ادراک اسی کو ہوتا ہے جو امتحانوں میں اول آتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو امتحانوں میں اول آتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے دل کو ٹٹولیے کہ جب امتحان دے کر نکلتے ہیں اور یہ امید ہوتی ہے کہ اول آئیں گے اور نتیجہ نکلتا ہے اور اول آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ جب آپ نے یہ والا دوسرا والا پرچہ امتحان دیا، اب آپ یہ کہنے لگے کہ یار ہمارے استاد کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے، یہ جو دوسرے 2 آپشن ہیں بتائیے بھلا، اس میں لکھ رہے ہیں کہ زید فعل ہے اور زید خبر ہے، زید خبر اور فعل کیسے ہو سکتا ہے؟ زید تو مبتدا ہے۔ کیا آپ اپنے استاد کو اوپر الزام لگاتے ہیں جہالت کا؟ نہیں، بلکہ آپ اپنے استاد کی یعنی جو تصور استاد کا قائم ہے وہ تصور باقی رہتا ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ استاد کا کام ہی امتحان لینا ہے، اور جب امتحان ہوگا تو 3 آپشن میں 1 صحیح 2 غلط ہونے ہی ہونے ہیں۔ یہ جو 2 غلط ہیں یہ میرے اپنی بہتری کے لیے ہیں، تاکہ میں اپنی صلاحیت کو سنواروں، بڑھاؤں، اپنی استعداد کو آگے لے کر جاؤں، اس لیے ہے، یہ میری بھلائی کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب دار العمل اور دار الامتحان میں ہے تو اس کے اندر اگر خیر ہی خیر ہوتی اور شر کبھی نہ ہوتا، اور اس خیر کے نتیجے میں وہ جنت چلا جاتا، تو کیا جنت میں جانے کا وہ مزہ ہوتا جو اب شر کو مغلوب کر کے اور خیر کو غالب کر کے جنت میں جانے کا مزہ ہے؟ ایک انسان کو معلوم ہوتا کہ جنت میں تو مجھے جانا ہی ہے، یہاں میں ایک وقتی طور پر موجود ہوں، نہ اس کو کوئی غم ہوتا نہ اس کو خوف اس دنیا میں ہوتا، تو پھر سوال یہ ہے کہ جب جنت میں جانا ہی ہے اور اس دنیا میں کوئی خوف اور غم نہیں، چونکہ شر نہیں، تو پھر جنت میں جانے کی ضرورت ہی کیا؟ یہیں رہتے رہو، چونکہ جہاں وہاں بھی غم نہیں، وہاں بھی خوف نہیں، یہاں بھی غم نہیں، یہاں بھی خوف نہیں، تو پھر یہیں رہنا ہے، وہاں کیوں جانا ہے؟ جب جنت میں جانا ہے اور فضل، اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ عدل کی بنیاد پر بھی جانا ہے۔ اللہ کی دونوں صفتیں ہیں، اللہ کی صفت عدل بھی ہے اور صفت فضل بھی ہے، اللہ کی دونوں صفتیں کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا، تو پھر جنت کا دروازہ کھلے گا اور انسان جنت میں جائے گا تو اس کو وہ خوشی ہوگی جس خوشی کا ایک انسان اس دنیا میں احساس نہیں کر سکتا، لیکن یہ احساس اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس دنیا میں خیر بھی موجود ہو اور شر بھی موجود ہو۔ جب آپ نے یہ فلسفہ سمجھ لیا تو اب ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ سوال بہت عام طور سے کیا جاتا ہے، جو بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ اسمارٹ بنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم
علماء کو ایک دم 2 منٹ کے اندر نیچے گرا دیں گے، دلیل ایسی دے دیں گے. وہ آپ سے ایک سوال کریں گے. سوال یہ کریں گے کہ اگر اللہ قادر مطلق ہے اور اللہ رحمان بھی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں شر بھی پایا جاتا ہے، اس دنیا میں غم اور مصیبتیں پائی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، انہیں زندہ ذبح کر دیا جاتا ہے. تو وہ اپنی قدرت کاملہ کو استعمال کر کے اس ظلم کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ یا تو وہ رحمان نہیں ہے کہ اس کے اندر رحم نہیں، قدرت کاملہ تو ہے لیکن رحم نہیں ہے کہ قدرت کاملہ کو استعمال کر لے، اور یہ پھر قدرت کاملہ نہیں کہ رحم تو ہے کہ وہ چاہتا ہے ظلم کو روکے لیکن قدرت نہیں کہ روک سکے، اس لیے ظلم رکتا نہیں. تو اللہ اگر رحمان بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے تو ظلم کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو وہ رحمان نہیں یا پھر وہ قادر مطلق نہیں. یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب اس اعتراض کو سنتے ہیں تو بعض مرتبہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کے سوالوں کو انگریزی میں لوڈڈ کویشچنز کہتے ہیں. یعنی پہلے سے پیش بندی کر دی گئی، پہلے سے گھیرا بندی کر دی گئی. جیسے آپ چوہے کو پکڑنے کے لیے چوہے دان لگاتے ہیں اور اس میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی پھنسا دیتے ہیں. وہ پوری چیز طے ہوتی ہے اور اس کو وہاں رکھتے ہیں کونے میں جہاں چوہے چل رہے ہیں، تو چوہا آئے گا اور پھنسے گا ہی پھنسے گا. تو بہت سے لوگ مسلمانوں کو چوہا سمجھتے ہیں کہ چوہے دان لگا دو یہ اس میں پھنسیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس استدلال ہے تو چوہے آپ نہیں ہیں، وہ ہے. اب آپ اس کا جواب دیں گے، وہ کس طریقے سے دیں گے؟ وہ یہ دیں گے کہ تم اللہ کی ذات اور صفات پر بات کرتے ہوئے تمہیں 2 ہی صفات سوجھی ہیں اللہ کی، کہ اللہ کی 2 ہی صفات ہیں، القادر اور الرحمن، کہ اللہ رحم والا بھی ہے اور قدرت کاملہ والا بھی ہے. کیا اللہ غفار نہیں ہے؟ کیا اللہ قہار نہیں ہے؟ کیا اللہ العلیم نہیں ہے؟ کیا اللہ الحکیم نہیں ہے؟ وہ اللہ حکمت والا بھی تو ہے. اس کی حکمت کاملہ کا نتیجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر مصائب موجود ہیں، ظلم موجود ہے. ظلم کی بنیاد کیا ہے؟ شر موجود ہے. کیوں؟ تاکہ خیر کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس خیر کو اختیار کر کے ہم جنت میں داخل ہوں. ایک بچہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بچے کا کیا قصور ہے کہ اس کو بالکل معصوم بچہ ہے اور اس کو زندہ ذبح کر دیا گیا، اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو اس کا جواب، حالانکہ جواب آپ سمجھ چکے ہیں، پہلے ہی جو تقریر ابھی تک ہوئی ہے اس کا ایک اور جواب ہے. وہ جواب یہ ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے. پہلے ایک مرتبہ سوال اور سنیں. سوال یہ ہے کہ ایک بچہ معصوم ہے اور اس کو زندہ قتل کر دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، تو اس کو کہاں جانا ہے؟ وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. اس کو جہنم میں تو جانا ہے نہیں، چونکہ مکلف نہیں تھا، اس کا کوئی عمل ہی نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، سیدھا جنت. تو جب جنت میں جانا ہی ہے تو اس مصیبت کے ساتھ وہ جنت میں کیوں جا رہا ہے کہ اس کو اتنا درد ہوا، تکلیف ہوئی اور اس کو زندہ ذبح کر دیا گیا، جلا دیا گیا؟ اس کو اللہ ویسے ہی جنت میں لے جاتا. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ اس بچے کی وجہ سے، قتل ہونے کی وجہ سے بچہ جنت میں جائے گا؟ اس بچے کا قتل ہوگا، اس پر ظلم ہوگا اور والدین صبر کریں گے تو والدین بھی تو جنت میں جائیں گے. اب والدین کو اللہ تعالیٰ کیسے جنت میں لے جانا چاہتا ہے؟ صبر کے ذریعے. اب صبر کیسے ہوگا؟ جب بچہ کھوئیں گے صبر کریں گے، بچہ ملے گا شکر کریں گے. تو شکر اور صبر کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے. وہ تو جائے گا ہی جائے گا، اب والدین بھی جائیں گے. اصحاب حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں اس بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا تھا، ابھی وہ مکلف نہیں ہوا تھا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھلا یہ ظلم نہیں ہے کہ حضرت خضر نے اس بچے کو ذبح کر دیا؟ بچہ بڑا ہوتا اور اس کو پھر وہ اعمال کرتا اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا. تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اس قتل کرنے میں بچے کی بھی بھلائی اور بچے کے والدین کی بھی بھلائی. وہ جو ایک شعر ہے نا کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، یہ وہی ہے کہ کرامت ہے، معجزہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو علم تکوینی دیا گیا کہ آپ اس بچے کو قتل کریں. ابھی مکلف نہیں ہوا. جب مکلف نہیں ہوا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اچھا، اس کے بارے میں معلوم تھا کہ مکلف ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد وہ نہ صرف یہ کہ خود کافر ہوگا، والدین کو بھی کافر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ہونے سے پہلے ہی اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا. تو اب جب وہ بڑا نہیں ہوا، مکلف نہیں ہوا، کفر اختیار نہیں کیا، تو جانا کہاں ہے؟
جنت میں جانا ہے، اور والدین کفر کرنے سے محفوظ رہے تو والدین بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو بچے کا قتل ہونا اس کے حق میں بھی اور والدین کے حق میں بھی بہتر ہی بہتر ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے، ایک چیز ذہن میں آئی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی پھر تقدیر کا کیا مطلب ہوا؟ اگر اس بچے کو بڑے ہو کر کافر بن کر اپنے والدین کو کافر بنانا تھا تو اس نے بنایا کیوں نہیں؟ چونکہ تقدیر کا مطلب تو یہ ہے کہ جو طے ہو گیا وہ ہوگا، اللہ نے تقدیر کیوں بدل دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تقدیر، یعنی جو تقدیری فیصلے ہیں، تقدیر علم کا بھی نام ہے اور علم کی بنیاد پر ہونے والے فیصلوں کا بھی نام ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں، یہ فیصلے کس کے بارے میں ہیں؟ ہم انسانوں کے بارے میں ہیں۔ ہم انسان محدود ہیں کہ غیر محدود؟ ہم انسان محدود ہیں، تو ہمارے بارے میں اللہ کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی محدود ہوں گے، جو کہ ہم محدود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ان چیزوں سے بھی متعلق ہے جو ہونی ہیں، اور ان چیزوں سے بھی متعلق ہیں جو نہیں ہونی ہے لیکن اگر ہوتی تو کیسے ہوتی۔ اللہ کا علم دونوں چیزوں سے متعلق ہے۔ اللہ کا علم، دوبارہ سن لیجئے، اللہ کا علم ان چیزوں سے بھی متعلق ہے جو ہونی ہے، اور ان سے بھی متعلق ہے جو نہیں ہونی ہے لیکن اگر ہوتی تو کیسی ہوتی۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو کافر ہوتا، لیکن اس کو پہلے ہی اٹھا لیا گیا، تو اس سے بھی متعلق ہے، اور اس سے بھی متعلق ہے کہ وہ بچہ بچپن میں ہی قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے جنت میں بھیجا جائے گا، اور والدین بھی جہنم میں جانے سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جو پوری تفصیل ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام کی عقلی تشریح کا اگر ملکہ آپ کو ہے تو بہت سی آیتوں کو، بہت سے نصوص کو، احادیث کو، قرآن میں ذکر بہت سے واقعات کو آپ بآسانی حل کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر علوم عقلیہ سے آپ کی دوری ہے اور اسلام کی عقلی تشریح آپ کرنا نہیں جانتے، اس کی کوئی شد بدھ آپ کو نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے میں ہی آپ کو اٹک جانا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک شبہ ذہن میں آ جائے اور اس کا جواب آپ کو نہ ملے تو یہ شبہ پکتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ مرض بن جاتا ہے، اور اس مرض سے ہمیں اپنے کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ یہ جو میں نے مثال آپ کے سامنے چند مثالیں دی ہیں، یہ اسی لیے دی ہیں تاکہ طالب علمی کی زندگی میں آپ خوب مطالعہ کریں، اور مطالعہ بھی سلیکٹڈ یعنی منتخب کتابوں کا کریں۔ ایسا نہیں کہ ناول ہاتھ رکھا تو وہ کر لیا، کوئی بھی کتاب، ہر کتاب پڑھنے لائق نہیں ہوتی، بلکہ یہ طے کیجئے کہ آپ کو علماء کبار یعنی اکابر امت کی کتابیں پڑھنی ہیں۔ پہلے آسان کتابیں لیں اور اس کے بعد پھر آہستہ 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 مشکل کتابوں تک اپنا سفر کریں۔ جو کچھ آپ نے اس زندگی میں پڑھ لیا، طالب علمی کی زندگی میں، یہ آپ کے ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ میں فراغت کے بعد یہ کتابیں پڑھوں گا تو آپ ہمیشہ فارغ ہی رہیں گے، کتابیں نہیں پڑھیں گے۔ تو فراغت سے پہلے کتابیں پڑھ لیں تاکہ فراغت کے بعد جب آپ میدان عمل میں جائیں تو فارغ البال اور فارغ الحال نہ دکھیں، بلکہ آپ کامل الحال دکھیں، اور کامل الحال اس وقت ہوں گے جب مطالعہ آج سے کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔